صرف بارش کا پانی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی عام قدرتی آفت، یہ ایک غیر معمولی تباہی تھی جس میں ایک طرف غیر معمولی مونسون بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے لے کر اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال تک قیامت صغریٰ برپا کر دی، تو دوسری طرف بھارتی آبی جارحیت سے پاکستانی دریا بفر گئے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں جب بڑے بڑے پتھر ریلوں کی طرح آبادیوں کی طرف بہنے لگے تو کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، راستے بند ہو گئے اور درجنوں علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ پھر جب بھارت نے اچانک دریائے راوی، چناب اور ستلج میں لاکھوں کیوسک پانی چھوڑا تو تینوں دریا بفر گئے اور چند ہی دنوں میں پنجاب کے درجنوں اضلاع سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ لاہور، حافظ آباد، چنیوٹ، قصور، بہاول نگر، وہاڑی، خانیوال، مظفر گڑھ اور ملتان تاریخ کے بدترین سیلاب کی زد میں آئے۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج کے کناروں پر درجنوں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں، مویشی پانیوں میں بہہ گئے۔ یہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا جب لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سڑکوں، درختوں اور چھتوں پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق کے ہزاروں رضاکار امید بن کر پانیوں میں اترے۔ چیئرمین شعبہ خدمت خلق چودھری شفیق الرحمان ورائج کی قیادت میں ہزاروں تربیت یافتہ رضاکاروں نے گلگت کی جھیلوں سے لے کر قصور کے سرحدی علاقوں اور جلال پور پیروالا سے ہیڈ پنجن تک خدمت انسانیت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ کسی نوجوان نے درخت پر پناہ لیے ہوئے ماں کو بازوؤں میں اٹھایا، کسی نے چھت سے بچوں کو اتارا اور اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور جب جلال پور پیروالا میں رات کے اندھیرے میں ایک کشتی حادثے کا شکار ہوئی تو خدمت خلق کے غوطہ خوروں نے اپنی جانوں پر کھیل کر درجنوں قیمتی جانیں بچائیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب پوری قوم نے دیکھا کہ قوم کے حقیقی خدمتگار کون ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 1,71,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ 138 ریسکیو کشتیاں اور 16,000 سے زائد رضاکار اس مشن کا حصہ بنے۔ اور پھر شروع ہوا ریلیف کا مرحلہ، جہاں سیلاب سے نکالے گئے 25,000 سے زائد افراد کو 27 ٹینٹ ولیج قائم کر کے پناہ دی گئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 40 لاکھ سے زائد پکے پکائے کھانے کے پیکٹ کی تقسیم، 1,28,000 سے زائد خشک راشن بیگز اور 19 لاکھ سے زائد پینے کے صاف پانی کی بوتلیں فراہم کی گئیں۔ متاثرہ افراد کو بستر، مچھردانیاں، کپڑے، گھریلو سامان اور سولر لائٹس فراہم کی گئیں۔ 27,000 سے زائد بستر، 41,000 سے زائد مچھردانیاں اور 18,000 سے زائد برتن سیٹ متاثرہ خاندانوں تک پہنچائے گئے۔ میڈیکل ریلیف کے لیے 1,500 سے زائد فیلڈ میڈیکل کیمپس سے 7 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے قائم کی گئی خیمہ بستیوں میں کئی نوزائیدہ بچوں نے جنم لیا، اور ان ننھے وجودوں کی مسکراہٹ نے ان والدین کو نئی زندگی دی جنہوں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلم سٹوڈنٹس لیگ نے 20 مددگار سکولز قائم کیے۔ بچوں کے چہروں پر خوشیاں واپس لانے کے لیے گفٹ پیک، دودھ اور کھلونے تقسیم کیے گئے۔ اخلاقی و دینی تربیت کے لیے علماء ونگ کی جانب سے خصوصی نشستوں کا اہتمام ہوا، جبکہ خواتین کی دیکھ بھال کے لیے لیڈی ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور 1100 سے زائد خواتین رضاکار مسلسل سرگرم رہیں۔ جانوروں کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے۔ 7,000 سے زائد جانوروں کو ریسکیو کیا گیا، 4,000 سے زائد جانوروں کا علاج کیا گیا، جبکہ جانوروں کے لیے خصوصی طور پر 19 شیڈز بھی قائم کیے گئے۔ اب جب پانی اتر چکا ہے، شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا قافلہ اپنے سلوگن بحالی سے خوشحالی تک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 18 مقامات پر مکانات کی تعمیر، سینکڑوں روزگار، کسانوں کے لیے بیج، کھاد اور مشینری کی فراہمی ممکن بنائی جا چکی ہے۔ الحمدللہ، یہ سب کچھ نیشنل ریسکیو ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام 3RP کے تحت شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جاری منصوبوں کا حصہ ہے۔ آئیے، جیسے ایک قوم بن کر ہم نے پانی میں پھنسے اپنے ہم وطنوں کی جانیں بچائیں، اب ان کے گھروں کی تعمیر، روزگار کی بحالی اور کسان بھائیوں کو دوبارہ کھیتی باڑی کے قابل بنانے کے لیے مل کر آگے بڑھیں۔ شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔